السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج جمعہ کا عربی خطبہ امانت کے عنوان پر دیا جائے گا، جس کا عربی سے اردو زبان میں ترجمہ کر کے آپ حضرات کی آسانی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات اس پر خاص توجہ دیں۔ اسلام چونکہ جن خوبیوں پر سب سے زیادہ زور دیتا ہے اور جن کو اختیار کرنے کی تاکید کرتا ہے، ان میں ایک امانت داری بھی ہے۔ امانت داری کسے کہتے ہیں؟ اس کا مفہوم تو بہت وسیع ہے، جیسا کہ اس کا تذکرہ ابھی آئے گا، لیکن ابھی اتنا سمجھ لیں کہ کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز حفاظت کی غرض سے رکھی تو آپ پر ضروری ہو گیا کہ اس کی حفاظت کریں، اور جب وہ اس کو مانگے تو مکمل طور پر اسے واپس کر دیں۔ اسی کو امانت کہتے ہیں۔ نمبر 1، اسلام میں امانت داری کی بڑی اہمیت ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یقین جانو اللہ تم کو جس بات کی نصیحت کرتا ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ بے شک اللہ ہر بات کو سنتا اور چیز کو دیکھتا بھی ہے۔ ایک اور دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایک دوسرے پر بھروسہ کرو تو جس پر بھروسہ کیا گیا وہ اپنی امانت ٹھیک ٹھیک ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے۔ ایک جگہ اور بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی صفات اور خوبیوں کا ذکر فرمایا ہے، تو ان میں ایک امانت اور دیانت کا بھی ذکر فرمایا۔ ارشاد ہے، ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پالی جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ ذرا غور فرمائیں، ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پالی، فلاح یعنی کامیابی پالی، جو اپنی امانتوں اور اپنی وعدوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ جی، یہ سورہ مومنین کی آیت کا ترجمہ تھا۔ نمبر 2، اب بہت سی حدیث میں بھی امانت کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے۔ سنیے، سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تیرے پاس امانت رکھے اس کی امانت ادا کر دو، جو شخص تیرے ساتھ خیانت کرے تو اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا، تم اپنے طرف سے مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1، جب بات کرو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نظریں نیچے رکھو، یعنی جس چیز کو دیکھنا گناہ ہے اس کو مت دیکھو، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، یعنی کسی پر ظلم نہ کرو۔ پہلی قوموں میں لقمان حکیم نام کے بہت نیک آدمی گزرے ہیں، ان میں بہت سی اچھی اور حکمت بھری باتیں قرآن پاک میں بھی ذکر کی گئی ہیں۔ ایک مرتبہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ علم و فضل کے اس مرتبے تک کیسے پہنچے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، بات کی سچائی، امانت کی ادائیگی اور بے فائدہ کاموں سے بچنے کی وجہ سے اس مرتبے تک پہنچا۔ کتنی بات بھائی؟ بات کی سچائی، امانت کی ادائیگی اور بے فائدہ کاموں سے بچنے کی وجہ سے اس مرتبے تک پہنچا۔ نمبر 3 میں سن لیجئے، جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان بھی نہیں۔ پہلے امانت اور دیانت ہم مسلمانوں کی خاص پہچان تھی، ہر شخص کو ایک دوسرے پر مکمل بھروسہ تھا، مگر اب کیا حال ہے؟ ہم نظر اٹھا کر چاروں طرف دیکھیں کہ کس طرح ہمارے اندر سے یہ اہم صفات اور خوبی غائب ہوتے جا رہی ہے۔ کسی کو بھی کسی دوسرے پر اعتماد بھروسہ نہیں، نہ دوست کو دوست پر اعتماد ہے، نہ شوہر کو بیوی پر، نہ باپ کو اولاد پر۔ اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ ہم نے امانت اور دیانت جیسی اہم صفات کو نہیں اپنایا۔ حالانکہ امانت اور دیانت ایک ایسی اہم اور بہترین صفت ہے کہ اس کے بغیر انسان کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی حقیقت کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کم ہی ایسا ہوا کہ آپ نے خطبہ دیا ہو
اور یہ نہ ارشاد فرمایا ہو کہ اس کے اندر ایمان بھی نہیں ہے، جس کے اندر امانت داری کی صفت نہیں ہے۔ نمبر 4، امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ عام طور پر لوگ امانت کے مفہوم کو نہیں سمجھتے، وہ بس اتنا جانتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کے پاس اپنا مال یا سامان رکھ دے تو اس کی حفاظت کی جائے، اور جب وہ مانگے تو اسے واپس کر دیا جائے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ بھی امانت کے مفہوم میں داخل ہے، مگر امانت کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور غور کریں اور دیکھیں تو امانت کا مفہوم بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو عبادات فرض کی ہیں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ، جن کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، یہ سب امانت میں داخل ہیں اور ان سب کی ادائیگی ہم پر لازم ہے۔ اسی طرح ایک انسان کا دوسرے انسان پر جو حق ہے، جن کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، وہ بھی امانت میں داخل ہے اور ان کی ادائیگی فرض ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے یہ امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کا بوجھ اٹھا لیا۔ یہاں امانت کا مطلب ہے اپنی آزاد مرضی سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کی ذمہ داری لینا۔ نمبر 5، ہر انسان پر چھوٹی بڑی بہت سی ذمہ داریاں ہیں جن کا وہ امین ہے۔ انسان پر چھوٹی بڑی جو بھی ذمہ داری دی جاتی ہے وہ بھی امانت ہے، اس کو بھی ادا کرنا ضروری ہے، اور اسلام کی نظر میں تقریباً ہر شخص ذمہ دار ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سب ذمہ دار ہو اور تمہاری ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا۔ چنانچہ لوگوں کا امیر اور حاکم ذمہ دار، اور ان سب لوگوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اور مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے ان لوگوں کے تعلق سے بھی سوال ہوگا، اور عورت اپنے شوہر اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے، اس سے ان چیزوں کے متعلق بھی سوال ہوگا، اور غلام اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ یاد رکھو، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس حدیث سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ ہر شخص ذمہ دار ہے اور یہ ذمہ داری بہت بڑی امانت ہے، اس لیے کہ اس امانت کی ادائیگی کے لیے سب کو فکر مند رہنا چاہیے۔ اس حدیث میں اور اوپر جو ذکر کی گئی آیات کی روشنی میں چند باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 6، مال و دولت بھی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال و دولت عطا کیا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس امانت کو اپنی جائز ضروریات پر خرچ کریں، ضرورت مندوں کی مدد کریں اور اللہ کے دین کو پھیلنے میں لگائیں۔ فضول خرچی، عیش و عشرت اور شہرت دکھلاوا اور بڑائی اور گھمنڈ اور تکبر کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا دکھانے جاننے کے لیے مال و دولت کو نہ اڑائیں، ورنہ اللہ کے سامنے خیانت کا مجرم بن کر پیش ہونا پڑے گا۔ جن لوگوں کے ہاتھوں میں دوسرے کا مال ہے، جیسے حاکم ان کے پاس عام لوگوں کا مال ہوتا ہے، مسجد کے متولی ان کے پاس مسجد کا مال ہوتا ہے، یا یتیموں کے سرپرست اور ذمہ دار لوگ ان کے قبضے میں یتیموں کا مال ہوتا ہے، یہ سب امانتیں ہیں اور ان کی حفاظت کرنا اور پھر ان کو حقداروں تک پہنچانا ضروری ہے۔ محترم سامعین، آپ بغور سن رہے ہیں کہ امانت داری کتنی بہت بڑی چیز ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھوں میں دوسرے کا مال ہے، وہ آج اپنے آپ کو اس مال کا ذمہ دار سمجھتا ہے، حالانکہ وہ مال ان کا نہیں ہے۔ اب میراث کے بارے میں بھی سن لیجئے کہ میراث بھی امانت ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص مال و دولت اور زمین جائیداد چھوڑ کر انتقال کر جاتا ہے تو وہ ساری دولت لڑکوں کے قبضوں میں ہوتی ہے، وہ بھی امانت ہے، اور اس کو حق والوں کے بیچ تقسیم کرنا واجب ہے، کسی کو نہ دینا، جیسا کہ عام طور پر لوگ اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں اور خود قبضہ کیے رہتے ہیں۔ یہ سراسر امانت داری کے خلاف اور سخت حرام ہے۔ نمبر 8،
علم بھی امانت ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ، یہ علم بھی ان کے پاس امانت ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس علم کے ذریعے خود بھی سیدھے راستے پر قائم رہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی رہنمائی کرتے رہیں اور دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں اور معاشرے کو ہر طرح کی بے دینی سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ نمبر 7، اولاد بھی امانت ہے۔ اولاد بھی ہمارے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ ان کی پرورش، ان کی دیکھ بھال، ان کی صحت اور تندرستی کا خیال رکھنا، ان کے عادات و اخلاق کے بارے میں فکر مند رہنا، یہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کو دینی اور اخلاقی اور اسلامی تربیت کریں، ان کو سب سے پہلے سچا پکا مسلمان بنائیں، دین کی باتیں ان کو سکھائیں۔ اگر ہم نے ان کو اس میں کوتاہی کی اور ہمارے کسی غلطی کی وجہ سے وہ سیدھی راستے سے بھٹک گئے تو گویا ہم نے اس کی امانت کی حفاظت نہیں کی اور اللہ کے سامنے ہم سب کو جواب دینا پڑے گا۔ نمبر 10، مجلس میں کئی راز کی باتیں بھی امانت کے مفہوم میں داخل ہے۔ بعض مرتبہ کوئی شخص کسی سے کوئی بات کہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ کسی سے نہ کہے تو وہ بات اس کے پاس امانت ہے اور امانت سمجھ کر ہی اس کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنی کوئی بات کہے اور ادھر ادھر دیکھے تو وہ امانت ہے، البتہ اگر وہ بات کسی کو تکلیف پہنچانے وغیرہ سے متعلق ہو تو وہ امانت میں داخل نہیں ہے اور اس کو راز میں بھی رکھنا نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا، مجلسیں امانت داری کے ساتھ ہوں، یعنی مجلس میں جو مشورہ یا فیصلہ ہو تو مجلس والے اس کو امانت کا سمجھ کر راز میں رکھیں، لیکن 3 مجلسیں اس قانون سے الگ ہیں۔ نمبر 1، جس کا تعلق کسی کے ناحق جان لینے سے ہو۔ نمبر 2، جس کا تعلق کسی کی عزت لوٹنے سے ہو۔ نمبر 3، جس کا تعلق کسی کے مال چھیننے سے ہو۔ بہرحال امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اس کی حفاظت کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لہٰذا ہمیں اپنی ہر امانت اور اپنی ذمہ داری کو پوری دیانتداری کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے گئے خطبے کا خلاصہ۔ آج کے اس خطبے سے ہمیں پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اسلام میں امانت داری کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا امانت ٹھیک ادا کرنے کا حکم وارد ہوا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بہت سی حدیثوں میں بھی امانت کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے۔ خود حضور نے فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ کی کنجی اسی شخص کو دی جس کے پاس پہلے سے موجود تھی، جبکہ دوسرے بڑے بڑے صحابہ اس کے خواہش مند تھے۔ تیسری بات نبی کریم کی حدیث سے معلوم ہوئی کہ جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان بھی نہیں۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام احکام جن کو کرنے کا حکم ہے یا بچنے کا امانت میں شامل ہے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ ہر انسان پر چھوٹی بڑی بہت سی ذمہ داریاں ہیں جن کا وہ امین ہے اور آخرت میں ان کی ادائیگی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ مال و دولت بھی امانت ہے، نیک راہ میں خرچ کرنا اور برے کاموں میں خرچ نہ کرنا اس کی ادائیگی کا طریقہ ہے۔ ساتویں بات یہ معلوم ہوئی کہ میراث بھی امانت ہے اور اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ میراث کو جلدی سے جلدی وارثوں کے بیچ تقسیم کر دیا جائے۔ آٹھویں بات یہ معلوم ہوئی کہ علم بھی امانت ہے اور اس کا حق عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ نویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اولاد بھی ہمارے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے، ان کی پرورش، ان کی دیکھ بھال، ان کی صحت تندرستی کا خیال رکھنا اور ان کو اچھی تعلیم و تربیت دینا ہمارے اوپر فرض ہے۔ 10ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ مجلس میں کی گئی راز کی باتیں بھی امانت کے مفہوم میں داخل ہے، جبکہ وہ باتیں کسی کو تکلیف پہنچانے سے متعلق نہ ہو۔ لہٰذا آج کے اس خطبے میں امانت سے متعلق جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی ہیں، ہم ان کو اپنے سامنے رکھیں اور ہمیشہ ان کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باری تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں اور بزرگوں اور اپنے ماتحتوں کی عزت اور قدر اور اس کی دیکھ بھالی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔
آئیے ہم سب مل کر عہد کرتے ہیں کہ امانت کے اوپر جو مضمون گزرا ہے ہم اس کو خود بھی عمل کریں گے اور امت کے ہر فرد کو عمل کرانے کی کوشش کریں گے۔ آپ حضرات انشاءاللہ کہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس خدمت کو قبول فرمائے، اور اب تمام بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو ہر جمعہ شیئر کیا جاتا ہے، اس لیے آپ روزانہ ہر جمعہ کو ضرور سنیں، اور پسند آنے پر لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور فرما دیں۔ شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔